اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اس پرفتن دور میں جہاں طرح طرح کے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، وہی ہمارے سماج میں اور معاشرے میں ایک بڑی بیماری ہے، اور وہ ہے غریبوں کے ساتھ نفرت کرنا، غریبوں سے دوری اختیار کرنا یا غریبوں کو عزت نہ دینا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں اور اسلام میں غریبی کوئی جرم نہیں ہے یا قابل حقارت چیز نہیں ہے، اور نہ ہی تذلیل اور ذلیل ہونے کی کوئی وجہ ہے، بلکہ اسلام میں تو غربت کی اور مسکینوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آج ہمارے سماج میں اور معاشرے میں خواہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا کوئی اور سکھ دکھ کا معاملہ ہو، اس میں امیروں کو، مالداروں کو، رئیسوں کو مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، ان کی واہ واہی کی جاتی ہے، لیکن غریبوں کے اوپر لوگ توجہ نہیں دیتے، اور اس کی کبھی کبھی غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سماج میں اس کو عزت نہیں دی جاتی ہے، اسے جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غربت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو، غریبوں مسکینوں کو نہ شادی میں بلایا جاتا ہے، نہ دعوت دی جاتی ہے، اور نہ ہی کسی خوشی کے موقع پہ ان کو بلایا جاتا ہے۔ صرف اس کی وجہ ہوتی ہے غریبی اور غربت، اور پیسے کی وجہ سے اگر کوئی دولت مند ہے، صاحب ثروت ہے، اور اس کی زندگی کیسی بھی ہو، اس کے اعمال کیسے بھی ہو، تب بھی اس کو جو ہے مدعو کیا جاتا ہے، اس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ ہم کسی امیر کی جو ہے تعظیم و تکریم کو منع نہیں کرتے، لیکن غریبوں کے ساتھ بھید بھاؤ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور مسکینوں کی جو ہے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یہ خوشخبری سناؤں کہ فقیروں مالداروں سے جنت میں آدھے دن پہلے یعنی 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ یعنی جنت میں پہلے امیر لوگ نہیں بلکہ غریب اور مسکین لوگ جائیں گے، وہ بھی 500 سال پہلے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، اور مسکین کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، اور مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ غریبی اور مسکین ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مال و دولت خطرناک چیز ہے، کیونکہ زیادہ کما لینے کے بعد کبھی کبھی انسان بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اور سیدھے راستے پر چلنا اس کے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھی طرح علم حاصل کر کے دولت اور مال کماتا ہے اور صحیح استعمال کر لیتا ہے، تو بھی مرنے کے بعد اس کا حساب دینا بہت مشکل امر ہے اور بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے ایسی غریبی اچھی ہے کہ زندگی ایمان و عافیت کے ساتھ بخیر گزر جائے۔ امیروں کے ساتھ رہنے میں نقصان ہے، اور غریب اور مسکین کے ساتھ جو ایمان اور عمل میں اچھے ہیں ان کے ساتھ رہنے میں بے شمار فوائد ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہنے والوں کے دل میں حسد، جلن، بغض، عداوت، کینہ، تکبر وغیرہ سے جو ہے انسان بچتے رہتا ہے، جبکہ مالداروں کے ساتھ رہنے میں کئی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنے حبیب کو تمام خزانوں کا مالک بنایا اور کنجیاں بھی عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کے سب سے امیر نہیں امیر ترین انسان بن جاتے، پہاڑ سونے کے ہو جاتے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو اور جو ہے مسکینیت کو جو ہے قبول فرمایا، اور اسی میں زندگی بسر اور گزار اور بسر کرنے کے لیے جو ہے تیار رہے، اور غریبی میں دن گزارے اور اپنی امت کے لیے ایک آئیڈیل بنے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ غریبی کے اوپر افسوس نہ کریں، ہے نا، دل چھوٹا نہ کریں، دل جو ہے مغموم نہ بنائے، بلکہ غریبی کو جو ہے دل سے قبول کرے۔ امیری اور غریبی یہ گناہوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے کر آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو غریبی اور فقیری دے کر آزماتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کے راہ پہ چلنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ پہ خرچ کریں، اور اس دولت سے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اور غریبوں کو جو ہے حقیر نہ سمجھے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور اگر اللہ نے ہمیں غریب بنایا ہے تو اللہ کا جو شکر ادا کرنی چاہیے، ہر حال میں رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر حال میں صبر و شکر گزار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مالدار ہونا بری بات ہے، لیکن اگر مالدار ہونا ہے تو ہمیں حضرت عثمان غنی کی طرح ہونی چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح ہونی چاہیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں مالدار ہونا چاہیے، نہ کہ صرف مال کے چکر میں رب کو بھول جائے، رب کے راستے کو بھول جائے، اللہ والوں کو بھول جائے، دین و شریعت سے دور ہو جائے، اور صرف مال کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر اللہ نے غریبی دی ہے تو بھی دین سے نہیں بھٹکنا چاہیے، دین سے دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غریبی کو دل سے قبول کرے، رب کا شکر ادا کرے، اور دین متین پر قائم و دائم رہے، ہے نا، شریعت پر پابندی کرے، شریعت پر جو ہے پابند رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس غریبی میں بھی ہمیں سرخوری عطا فرمائے گا، سرفرازی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا کوئی غریب ہے تو وہ افسوس نہ کرے، یا یہ نہ کہے کہ میرے گناہوں کی پاداش میں ایسا ہوا ہوں، نہیں، اللہ کی طرف کی آزمائش ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مالدار ہے تو وہ جو ہے نہ اترائے نہ اور نہ کر دکھائے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے جھکائے اور رب کے راہ پہ چلے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرے، اور صحیح جگہ پہ وہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرے، دین کے لیے خرچ کرے۔ اللہ کریم ہم تمام کو غریبوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سماج میں غریبوں کو عزت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آج کے دور میں غریب رشتہ دار کو نہیں بلایا جاتا ہے اور امیر دوست کو بلایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور سماج میں بہت بڑا خلا ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔